مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان قدرت یوں بیان فرمائی. ارشاد باری تعالی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے. وہ ساری قدرتوں اور طاقتوں کا اصلی اور ازلی مالک ہے. یہ اس کو کسی نے عطا نہیں کی، وہ خود اس کا مالک ہے. اور اس کی شان قدرت کے جلوے ہمیں کائنات میں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جب وہ ساری قدرتوں کا مالک ہے تو پھر ہم انسانوں کو اللہ نے ہدایت کے لیے جو انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا اور سب سے آخر میں ختم المرسلین سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے. اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ انسان اپنے خالق و مالک کی معرفت حاصل کرے، اور اس کی معرفت عبادت کے ذریعے نصیب ہوتی ہے. اور عبادت کا وہی طریقہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے جو آمنہ کے لال حضرت عبداللہ کے در یتیم ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے. اللہ کو اپنے محبوب کی انہی اداؤں سے پیار ہے جو اس نے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہوئے اختیار فرمایا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا بارگاہ سے ہمہ وقت ہر شے اسی سے مانگنی چاہیے، اور اس کے نبی پاک کا وسیلہ پیش کر کے، اس کے پیاروں کا وسیلہ پیش کر کے جب مانگا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے. دنیا میں یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ اگر آپ کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، ایک دفعہ مانگیں گے وہ دے گا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، جب بار بار مانگیں گے تو دینے والا آخر انسان ہے. اور اس میں یہ کمزوری رکھی گئی ہے کہ وہ بوریت کا شکار بھی ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ اپنے سائل کو جھڑک بھی سکتا ہے، یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بار بار تو میرے سے ہی کیوں مانگتا ہے. تو وہ مطلب یہ کہ اس کے پاس اتنا خزانہ نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے سائل کو دینے کے لیے ہچکچاتا ہے. لیکن اللہ کی بارگاہ وہ عظیم الشان بارگاہ ہے، دنیا کے کسی سخی سے بار بار مانگیں تو وہ پریشان ہو سکتا ہے، انکار کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے جس سے نہ مانگیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے بندوں سے کہ مجھ سے ہر شے مانگو، حتیٰ کہ اپنے جوتے کا تسمہ بھی مجھ سے مانگو اور اپنی ہنڈیا کا نمک بھی مجھ سے مانگو. اللہ کے دو صفاتی نام ہیں بسم اللہ شریف میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اس کا ذاتی نامی ہے، اور رحمان اور رحیم یہ اس کے دو صفاتی نام ہیں. ذاتی نام یہ اسم جلال ہے، اس کو پڑھیں گے تو اللہ کا جلال بندے پر نزول کرتا ہے، اور اس کا دل کی سختی نرمی میں تبدیل ہو جاتی ہے. جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دل کی سختی نرمی میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور پتہ ہے آپ کو کہ جب زمین نرم ہو جائے پھر جا کے ذمہ دار اس میں بیج بوتا ہے، ورنہ بیج کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو دل نرم ہوگا تو پھر بندہ غرور اور تکبر سے نکل کر اللہ سے اس کے حبیب کے ذریعے سے فیض حاصل کرتا ہے، روحانی فیض حاصل کرتا ہے. تو رحمان اور رحیم یہ دو صفاتی نام ہیں، دونوں کا مادہ ایک ہے،
بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ اب جب مادہ ایک ہے اور معنی بھی دونوں صفاتی نام قریب المعنی ہیں، تو پھر ان دونوں کو اختیار یا بیان کرنے میں کیا حکمت ہے؟ تو تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ و دیگر مفسرین کرام نے اس کی یوں وضاحت فرمائی کہ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے بڑی بڑی چیزیں مانگیں، جو آپ کی نظر میں، آپ کے ذہن میں بڑا کوئی اقتدار ہے، کوئی بڑی وزنی چیز ہے، کوئی جائیداد ہے، کوئی مارکیٹ ہے، وہ رزق کی فراوانی ہے، اولاد کا حصول ہے، یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ یہ اللہ سے اس وقت مانگو زبان پر یا رحمان کے الفاظ ہوں گے تو اللہ کی بارگاہ سے یہ بڑی بڑی چیزیں عطا کی جائیں گی۔ اب اتنی بڑی بارگاہ ہے تو اگر ہم بڑی چیزیں اس سے مانگیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں کس سے مانگیں؟ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا، جتنی بڑی بارگاہ ہوگی اس سے اتنا ہی بڑا سوال کیا جائے گا۔ اگر فرض کریں آپ بڑی مشکل کے ساتھ ڈی سی صاحب سے ٹائم لیتے ہیں، اس کے پاس بڑی انتظار کے بعد آپ کو ملاقات کا موقع ملتا ہے، اگر آپ ضلع کے اتنے بڑے افسر کے پاس جائیں اور اس سے جا کر کہیں کہ جی میں نے ایک پینسل لینی ہے آپ سے، تو وہ حیران نہیں ہو جائے گا کہ میں پورے ضلع کا میں مقتدر ہوں، میں افسر مجاز ہوں اور یہ مجھ سے ایک 5 روپے والی پینسل لینے کے لیے آیا ہے؟ تو وہ ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ تو جتنی بڑی کوئی منصب کے پاس آپ جائیں گے، صاحب منصب کے پاس جائیں گے، اس سے اتنا ہی بڑا اس کے شایان شان سوال کریں گے۔ اب سارے بادشاہ ان کی شاہی محدود ہے، وہ ان کا اقتدار ہمیشہ کا نہیں ہے، لیکن اللہ شاہوں کا شاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، ساری کائنات کا خالق و مالک و رازق و حقیقی خالق ہے، اس کی شاہی کو کوئی زوال نہیں ہے، ہر وقت ہر جگہ پر اس کا حکم نافذ العمل ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو بڑی چیزیں تو ہم اللہ سے مانگیں، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں کیسے مانگیں؟ تو اس کے لیے اللہ پاک نے ہماری اس مشکل کو آسان فرما دیا، فرمایا جب تم یا رحیم کہو گے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی عطا کرنا شروع کر دیں گے۔ تو رحمان، یا رحمان کہنے سے اس دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے، اور جب یا رحیم کہیں گے تو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ بھی عطا ہونا شروع ہو جائیں گی، اور وہ کتنا عطا کرنے والا ہے اور کتنا بچانے والا ہے۔ کوے کے بچے کے بارے میں آپ نے بزرگوں سے بھی شاید سن رکھا ہوگا کہ جب اس کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے تو وہ سرخ گوشت کی طرح ہوتا ہے، اتنا سرخ ہوتا ہے کہ کوے کی جو وہ اس کی ماں ہے، اس بچے کی مادہ کوا، وہ اسے آگ کی چنگاری سمجھ کر گھونسلے سے بھاگ جاتی ہے کہ یہ کہیں مجھے جلا نہ دے۔ ماں بھاگ گئی، اب اللہ تعالیٰ کی قدرت یہاں دیکھیں، ماں نے اس کو چنگاری سمجھ کر، آگ کی چنگاری سمجھ کر اس کا گھونسلہ چھوڑ دیا، اور جو پرندے، یہ پروانے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مچھر جو روشنی پہ آپ کو نظر آتے ہیں، جہاں کہیں روشنی ہوگی یہ چھوٹے چھوٹے مچھر اس کے روشنی کے ارد گرد اڑتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ تو وہ اللہ کے حکم سے مچھر آ جاتے ہیں اس گھونسلے میں، وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید یہ آگ کی چنگاری ہے، وہ اس کے ارد گرد اڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے اس بچے کا منہ ایسے کھل جاتا ہے اور وہ اس کے منہ میں لقمہ بن کر اس کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ اس کی خوراک اس کو ملتی جاتی ہے، اور وہ ایک وقت آتا ہے کہ اس پر بال اور پر نکل آتے ہیں۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد مادہ کوا جب دوبارہ اپنے گھونسلے میں آتی ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا ہی بچہ ہے۔
تو اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہ کس طرح اپنی مخلوق کو پالنے پر قادر ہے اور بچانے پر بھی قادر۔ حضرت ذوالنون مصری بہت بڑے اللہ کے ولی ہو گزرے ہیں، ان کا علاقہ ملک مصر ہے اور شان ولایت میں ان کو بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ حضرت ذوالنون مصری، سب کہیں رحمت اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری طبیعت بے چین ہو گئی تو میں دریائے نیل کے کنارے پر سیر کرنے کے لیے آ گیا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ دریاؤں کی سیر، باغات کی سیر کرنے سے اور اپنے مخلص دوستوں سے ملاقات کرنے سے بندے کے دکھ ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جس رب نے یہ مخلص دوست عطا فرمائے ہیں وہ ہر شے کرنے پر قادر ہے۔ اللہ نیک اور اچھے دوست عطا فرمائے۔ تو آپ دریائے نیل کے کنارے پر ٹہل رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچھو تیز تیز دوڑ رہا ہے، پانی کی طرف جا رہا ہے۔ آپ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگ گئے۔ اللہ کے حکم سے ایک مینڈک نمودار ہوا، وہ بچھو اس مینڈک کی کمر پر سوار ہو کر دریا میں داخل ہو گیا۔ مینڈک اس کو اپنی کمر پر اٹھائے ہوئے دریا میں تیر رہا تھا۔ حضرت ذوالنون مصری نے بھی فوراً، ایک کشتی وہاں کھڑی تھی، اس کشتی میں آپ بیٹھ کر آپ بھی بچھو اور مینڈک کے ساتھ ساتھ دریا کو عبور کرنے لگے۔ جب دوسرے کنارے پر پہنچے، بچھو مینڈک سے اتر کر پھر دوڑنا شروع ہو گیا۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے، آپ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے، حتیٰ کہ وہ ایک درخت کے قریب پہنچا بچھو، اور کیا دیکھتا ہے کہ حضرت کیا دیکھتے ہیں کہ اس درخت کے نیچے ایک نوجوان سویا ہوا ہے اور درخت کے اوپر سے ایک سانپ نیچے اتر رہا ہے، اور اس سانپ کا ہدف کیا ہے؟ اس نوجوان کو ڈسنا۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیں، وہ بچھو اس سانپ سے لڑائی کرنے لگ جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو ڈنک مار مار کے ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ اپنے بندے کو بچا لیتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی شان قدرت اور اس کی شان رحمت۔ تو ہمیں اللہ کی بارگاہ سے ہر شے مانگتے رہنا چاہیے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مانگتے ہوئے نہ شرمائیں۔ جیسا میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا، اللہ پاک کا خود ارشاد ہے کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی مجھ رب سے مانگو، اور اپنی ہنڈیا میں نمک بھی اللہ سے مانگو، اور اس کے نبی کا وسیلہ دے کر مانگیں گے تو سب کچھ عطا ہو جائے گا، اور وہ اس کا در رحمت ہمہ وقت کھلا رہتا ہے۔ اور اس سے نہ مانگا جائے تو یہ غرور کی علامت ہے۔ اور آج کل آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کو دعا مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کر، حالانکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ کے سینے کے برابر ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، نظریں جھکی ہوئی ہوں، تاکہ عاجزی کا پیکر بن کر رب سے مانگے۔ لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، یعنی اوپر ہاتھ ہوا میں بلند کرنا، وہ اپنی حد تک سمجھتے ہیں کہ میرے پاس تو بہت کچھ ہے، حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لینے پہ آئے تو عبرت کا نشان بنا کے رکھ دے۔ اور مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قاد الفقر ان یکون کفرا، بعض اوقات تنگ دستی یا مفلسی یا غریبی یہ بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ جب بندہ خالی ہاتھ ہو جاتا ہے تو اس وقت کوئی کسی کا دماغ درست رہتا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف متوجہ رہتا ہے، جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ ایک وہ وقت تھا، آپ کے پاس 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ آپ کی بیوی صاحبہ کا نام بی بی رحمت تھا۔ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے ہیں۔ آپ کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی لڑی میں سے ہے۔ سب کچھ ہے، ہزاروں کی تعداد میں جانور ہیں، بھیڑ بکریاں، گائے ہیں، اور زمین آپ کی اتنی
کہ ان میں ہل جوتنے کے لیے 500 بیلوں کی جوڑیاں آپ کے پاس تھی، اتنا کچھ تھا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت شکر ادا کرتے رہتے تھے. اور جب رب کی آزمائش آئی سب کچھ واپس لے لیا گیا، سب چھوڑ گئے. اور لیکن اس وقت بھی جب سب کچھ تھا تب ان کی زبان پر کلمہ شکر تھا، اور جب سب کچھ مالک نے واپس لے لیا تو پھر کلمہ صبر تھا. اور صبر کی 3 منزلیں ہیں. پہلا ہے صبر علی الطاعات، دوسرا ہے صبر عن المعاصی، گناہوں سے رکتے ہوئے اپنے آپ کو صبر کرنا، اور تیسرا درجہ ہے صبر علی الطاعات. پہلا ہے صبر علی الطاعات، دوسرا ہے صبر عن المعاصی، اور تیسرا درجہ صبر کا ہے صبر علی المصائب. مصیبتیں آ جائیں تو اپنے آپ کو روکے رکھو، اللہ کی بارگاہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھو. گناہ دل کرتا ہے گناہ کرنے کو، لیکن اپنے آپ کو صبر کے درجے پر رکھو. دل کی بات نہ مانو، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو. یہ ہے صبر عن المعاصی. اور صبر علی الطاعات. اب سردیاں آ رہی ہیں، سردیوں کے موسم میں نمازوں میں سستیاں ہونے شروع ہو جاتی ہیں، کون ٹھنڈے پانی سے وضو کرے؟ تو یہ ہے صبر علی الطاعات. موسم جیسا بھی ہو بندہ مومن کو وضو کر کے اپنی رب کی بارگاہ میں جھکتے رہنا چاہیے. تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی صبر کیا، اور جب صبر میں کامیاب ہو گئے تو حکم ہوا کہ ایک زمین پر اپنا آپ ایڑی ماریں. ایڑی ماری، اس سے پانی ظاہر ہوا، اس پانی سے آپ کے ظاہر کا ساری تکلیفیں دور ہو گئیں. 40 قدم اور آگے چلے، پھر آپ کو حکم ہوا دوسرا پیر مارا، پھر چشمہ جاری ہو گیا. اس پانی کے پینے سے اندرونی ساری باطنی بیماریاں ختم ہو گئیں. تو یہاں 40 کا ہنسا آپ نے سنا ہے. 40 کا ہنسا اللہ کو بڑا پسند ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی 40 دن تک کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوتے رہے اور تورات شریف لیتے رہے. 40 دن کا 40 ہی کا ہنسا، اور یہاں بھی 40 کا حکم ہے. اس لیے ہم اپنے فوت شدگان کے فوت ہونے کے بعد 40 دن کو بھی بڑا ختم شریف کراتے ہیں، تاکہ 40 کے ہنسے کی برکت سے ہمارا فوت شدہ بندہ اللہ اس کو بخشش عطا فرما دے اور وہ جنت میں چلا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم وقت اسی کی بارگاہ سے مانگتے رہیں اور وہ عطا فرماتا رہے. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ 15 نومبر